لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا وعلى آله وصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بعد از حمد و صلوات ہم سارے اللہ کے گھر میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں، سعادتیں، کامیابیاں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس دین کا پیروکار بنایا ہے کہ جس دین کے اندر ہر لمحے انسان کے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا کہ اللہ کریم اپنے بندوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ ان میں سکت نہ ہو اس کے اٹھانے کی، یعنی ان پر اتنا ہی بوجھ لادا جاتا ہے، ان پہ رکھا جاتا ہے کہ جتنی ان کے اندر ہمت ہوتی ہے اس سے زیادہ ان پہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اور یہ وہ دین ہے کہ جس نے ہمیں امن کا درس دیا، انسانوں کے حقوق بیان کیے، جانوروں کے حقوق بیان کیے، بچوں کے حقوق بیان کیے، والدین کے حقوق بیان کیے، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں، کوئی ایسا نہیں ہے اس روئے زمین پہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں کہ جن کی اللہ نے حقوق کو علیحدہ بیان نہیں کیا۔ اگر تم یتیموں کو دیکھ لو، وہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر بہت بڑے گناہ کیے جاتے، جو دیکھنے میں انسان تھے لیکن عادات کے حوالے سے جانوروں سے بدتر تھے، جو بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، ایسے معاشرے کے اندر اللہ کے محبوب نے آ کے لوگوں کو ان کے حقوق کی پہچان کروائی۔ فرمایا کہ تم کس ڈگر پہ چلے ہوئے ہو، تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو۔ یہ وہ رب کی رحمت ہے کہ جو بندہ ان کی پرورش کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، انہیں پڑھائے گا، لکھائے گا، دوسرے گھر رخصت کرے گا، میں تمہیں محمد تسلی دے رہا ہوں قیامت کے دن وہ جنت میں اس طرح داخل ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں میں، یعنی 2 انگلیاں ملی ہوئی ملا کر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ جنت میں اکیلا نہیں جائے گا، میں محمد کے ساتھ مل کر جائے گا۔ یہ دیکھیں بچیوں کے حقوق ہیں۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میرے پاس آپ ایک بیٹی ہے، آپ نے 2 کا حکم دیا، 2 بیٹیاں ہوں گی تو قیامت کے دن وہ جنت میں اس طرح جائے گا۔ یا رسول اللہ ایک بیٹی ہے۔ اللہ کے محبوب نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ کرنا، آج کسی کے گھر اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ ذلت کا نشانہ سمجھتا ہے، اس کے گھر آ کر لوگ، وہ عورتیں آ کر جھرانا کرتی ہیں کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ اگر یہ بیٹی اتنی بری ہوتی نا
اللہ اکبر، اللہ اپنے نبی کو 4 نہ بیٹیاں عطا فرماتا، 1 یا 2 بیٹے تھے، ورنہ 4 رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، جب اس نے عرض کیا نا یا رسول اللہ میری بیٹی ہے 1 ہے، آپ نے تو 2 کا ارشاد فرمایا۔ اللہ کے محبوب کی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے محبوب کی زبان حرکت میں آئی، میرے نبی بولے، فرمایا جا میرے غلام اللہ کی بارگاہ میں دوسری بیٹی کے لیے دعا کیا کر۔ یہ وہ نعمت ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اولاد کے اندر بیٹے جو ہیں وہ نعمت ہیں، جو بیٹی ہوتی ہے وہ رب کی رحمت بن کے آتی ہے، اور قیامت کے دن اولاد کا حساب ہوگا تم پہ سے۔ جو نعمت ہوتی ہے وہ کوئی بھی نعمت ہے، اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، اور جو رحمت ہوتی ہے اس کا حساب نہیں ہوتا، وہ تو بے حساب تمہیں جنت میں لے جائے گی نا رحمت۔ اللہ اکبر۔ پھر حقوق ہمسایوں کے میں نے علیحدہ اس پہ گفتگو کر دی بارہا کی کہ حقوق کیا ہے ہمسایوں کے، یتیموں کے کیا حقوق ہیں۔ جو یتیم ہو جائے، آج 2 بھائی ہیں، اگر ایک بھائی فوت ہو گیا تو دوسرا جو اس کا چاچو ہے وہ کوشش کرتا ہے یتیم بچوں کی جائیداد پہ قبضہ کرے، اس کا جتنا مال ہے، جو میرے معلومات بھی ہے، وہ کہے وہ اس کو دبا لیتا ہوں، اس کا حق نہیں دیتا۔ بیٹیوں کی حق لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم تو جہیز دے دیتے ہیں بچیوں کو، وہ تو ان کا حصہ ہو گیا۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ جب تک کیوں اللہ نے اس کی شکل کوئی نہیں اور متعین کروائی کہ تم یہ کر دو تو یہ ہو جائے گا۔ ایک ہی حل ہے کہ وہ جائیداد جو تیرے ذمہ تیرے پاس ہے، جس کا تو مالک ہے، اس میں سے 2 حصے بیٹے کے ہیں، 1 حصہ بیٹی کا ہے، وہ تو نے دینے ہیں۔ قرآن کے اندر موجود ہے، وہ جائیداد اس کا جہیز تم پہ فرض نہیں اللہ نے کیا، تمہیں تمہاری جو میراث ہے، وراثت ہے، اس میں سے حصہ ہے اس کا، وہ تو نے دینا ہے۔ ہم جہیز پہ ساری زور لگا دیتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ تیرے پاس جو جائیداد ہے اس سے حصہ اس کو ملا ہے یا نہیں ملا؟ قیامت کے دن تو نے کتنا بھی جہیز دے دیا، لیکن قرآن کہتا ہے 4 پارہ قرآن مجید کا سب سے مشکل ترین جو رکوع ہے نا، 4 پارے کے اندر جب حفظ کیا جاتا ہے تو حفاظ جو ہیں بڑی اس رکوع پہ مار کھاتے ہیں۔ پورا رکوع ڈیٹیل اللہ نے بیان کی، فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا اللہ نے تم پہ فرض کیا ہے کہ بیٹی کے 1 حصہ، بیٹے کا 2 حصے ہوں، یہ لازم ہے تم پہ، یہ کبھی بھی تمہارے جہیز دیا جو تو نے اس کا متبادل نہیں بن سکتا۔ حضرت گرامی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ایسا پہلو ہے جس پہ ہماری رہنمائی نہیں کی؟ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر جب باپ کی پشت سے جدا ہوتا ہے نطفہ، ماں کی رحم میں پہنچتا ہے، اس وقت سے لے کر اس کے قبر کے اندر جانے تک، اس کے پھر اوپر مٹی ڈال دی، قبر کے اندر چلا گیا، اس کے بعد تک کے معاملات کی تمہارا دین رہنمائی کر رہا ہے۔ تمہارا دین اس پہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تم نے اس طرح زندگی کا لمحہ لمحہ گزارنا ہے۔ اگر ہم نہیں گزارتے، یہ ہم مجرم ہیں نا، یہ ہمارا گناہ ہے، ورنہ کوئی کہے کہ ہمارا دین اس معاملے پہ ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ باپ سے نطفہ جدا ہوا، ماں کی پشت، ماں کی رحم میں پہنچا، اب باپ کا بھی مقام ہے، ماں کا بھی مقام ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے خامد سے حاملہ ہوتی ہے، حاملہ ہونے سے لے کر
بچہ پیدا کرنے تک جتنے لمحات گزرتے ہیں اس کے رات عبادت میں اور دن کے اندر روزہ رکھنے کا ثواب اس عورت کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا مقام ہے۔ اب وہ اولاد تو اپنی پیدا کر رہی ہے، اپنی نسل بڑھانے کے لیے سب ہو رہا ہے، لیکن اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے، سبحان اللہ۔ پھر جب وضع حمل ہوتا ہے، ماں بچہ پیدا کرتی ہے، اب پھر اللہ کے محبوب بول پڑے، میرے کریم نے فرمایا اب ماں کا پہلے تو رات عبادت کی ثواب، دن روزے کا ثواب، فرمایا جب وضع حمل ہوتا ہے، فرمایا اللہ کریم اس عورت کو 1000 زندگیاں دینے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے مقام، ایک دین جو بتا رہا ہے۔ پھر ایک ایک گھونٹ پہ اس کے نامہ اعمال، جو بچہ اس کے ذریعے دودھ اسے ملتا ہے، خوراک ملتی ہے، ایک ایک گھونٹ پہ میرا رب اسے اجر دیتا ہے، نیکی عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، جب بچہ پیدا ہو گیا، اب شریعت پورے جتنے مذاہب ہیں نا دنیا پہ آج موجود ہیں، ہندوازم ہے، نیچری ہے، بدھ مت ہے، غیر مسلم ہے، سب موجود ہے مذاہب، لیکن کوئی مذہب بھی بچہ پیدا ہونے کے بعد ان کی رہنمائی نہیں کرتا۔ ایک تیرا دین ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، یہی دین تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا، اب کیا کرے؟ فرمایا اب اس کو گھٹی، اس کے کان میں اذان دو۔ یہ اذان دینا رسول اللہ کی سنت ہے۔ میرے کریم آقا اذان دیا کرتے بچوں کے کانوں میں، ایک سائیڈ پہ اذان پڑھو، دوسری سائیڈ پہ اقامت کہو اور اذان سن لیں۔ کافی دفعہ پوچھا گیا کون سی اذان پڑھی جائے؟ فجر کی وہاں پہ کہا جائے صلاۃ خیر من النوم؟ نہیں، جو بچے کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے وہ ظہر، عصر، مغرب کی اذان پڑھی جاتی ہے، اس میں نہیں کہا جاتا صلاۃ خیر من النوم۔ آگے اذان کہہ دی، اب کہا اس کو گھٹی دو، اسے آپ پنجابی میں گڑتی کہتے ہو، گڑتی دی۔ اب گڑتی کا کیا اثر ہے؟ پھر نام، گڑتی نام، عقیقے کا حکم ہے، عقیقہ کرو۔ اس کے جو بال ہے نا وہ جسے جھنڈ کہتے ہیں، بال اترواؤ پہلے، جو اس کے ماں کے پیٹ کے اندر اس کے سر پہ تھے وہ اتارو، اتار کر جو صاحب ثروت ہے، حیثیت رکھتا ہے، اس بالوں کو تول کر چاندی کے ساتھ صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے اس صدقے کا؟ جب یہ طریقے کے مطابق اسلام کے تابع رہ کر بچے کی پیدا ہونے کے معاملات کو کرو گے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر نقل کیا، فرمایا جب اس طرح تم اپنے بچے کی پیدائش سے تربیت شروع کرو گے، فرمایا کبھی بھی اس بچے پہ شیطان کا حملہ نہیں ہوگا، وہ بچہ اللہ کے دین کے تابع رہ کر زندگی گزارے گا۔ حضرات گرامی، اب شریعت کہتی ہے تول کر چاندی صدقہ کر دو، عقیقہ 7ویں دن کر دو، 14ویں دن کر دو، 21ویں دن کر دو، عقیقہ کرو۔ عقیقے کا کیا طریقہ ہے؟ بچی کے لیے 1 بکرا اور بچے کے لیے 2۔ جو شرائط قربانی کی ہے نا، سارے وہی عمر بھی ہو، وہی سارے اس کے اندر خصائص پائی جائے، اس کا عقیقہ کرو۔ اب بچہ جو ہی بڑھ رہا ہے، اللہ کے محبوب ذرا دیکھو میرا رسول کس طرح تمہاری لمحے لمحے رہنمائی کر رہا ہے، کس طرح تمہاری ہر لمحے ہر معاملے کے اندر رہنمائی کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے معاملے ہو گئے، فرمایا نام اچھا رکھا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نام کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، نام کا اثر ہوتا ہے اور شخصیت پہ اثر ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث نام کے حوالے سے سن لے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب ندا دی جائے گی نا، آج علماء اولیاء کہتے ہیں اپنے نام جو ہے نا اس سے پہلے یا آگے محمد کا لفظ استعمال کرو،
محمد عبداللہ، محمد احمد، اس طرح جو نام کے ساتھ اللہ کے نبی کی نسبت سمجھ کر، اللہ کے پیغمبر کی نسبت سمجھ کر نام رکھا کرو، صالحین کی نسبت رکھ کر نام رکھا کرو۔ آج ہم ایسے نام رکھتے ہیں کہ جو معنی ہی نہیں ہوتا اس کا کوئی۔ اور یاد رکھیں نام اسم ہو، وہ جملہ اسمیہ جو لفظ ہے اسمیہ ہو۔ کئی مرتبہ ایسے نام ہوتے ہیں جو مفعول ہوتے ہیں، فاعل ہوتے ہیں، لیکن لفظ جو ہے نا نام وہ اسم ہو۔ اسم فاعل مفعول یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں۔ حضرات گرامی قیامت کا دن ہوگا، میرا رب اپنے محبوب کو ندا دے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ندا ہوگی تو جن جن لوگوں کا نام محمد ہوگا پہلے وہ سمجھے کہ ہمیں بلایا گیا ہے، وہ سارے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ میرا رب فرمائے گا کہ میں نے تو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو بلایا ہے، میں نے تو پیغمبر اپنے محبوب نبی مصطفیٰ کو بلایا ہے۔ فرمایا یا اللہ ہم نے سمجھا ہمارا نام بھی محمد ہے، ہم نے سمجھا ہمیں بلایا گیا ہے۔ میرا رب فرمائے گا اس نام کے صدقے میں تمہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں دیتا ہوں۔ یہ ہے نام کے ساتھ نسبت کا اثر اور اس کی برکات ہیں۔ حضرات گرامی پھر بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا پاپا ماما 1 2 انگلش کا کوئی لفظ کہتے ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ بچہ جب بولنے کے قابل ہونا اس کو اس طرح کے الفاظ نہ پڑھاؤ، بلکہ انہیں الفاظ اللہ محمد اس طرح کے الفاظ سے ان کا جو ابتدا کرواؤ۔ یا رسول اللہ ان کلمات سے اگر آغاز ہوا تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جب بچہ بولے گا پہلا لفظ اللہ کے ذکر میرے نام سے اس کا آغاز ہوگا، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں جب اس جہان کو چھوڑے گا، اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف جائے گا، میرا رب اس وقت بھی کلمہ طیبہ کی دولت عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی یہ ہے تربیت اسلام کی، جو اسلام نے لمحہ لمحہ ہمارے ہر معاملے میں تربیت کی۔ یہ تو وہ عظیم مذہب ہے، ہم نے آج کیوں اب اس طرف ذلت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں؟ ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اس طریقے کو چھوڑ دیا، ماؤں نے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا۔ آج ہم جب بچہ جوان ہوتا ہے کبھی کسی دربار پہ کبھی کسی دربار پہ، جی یہ فرما برداری نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ کے بندو اطاعت کس کی کرے؟ اس نے دودھ تو کٹے کا پیا ہے، کٹی کا پیا ہے، گائے کا پیا ہے، اطاعت کس کی کرے؟ اگر اس کو سینے سے لگا کر تو نے دودھ پلایا ہوتا، تیری تربیت اس کی تو نے اسلام کے تابع کی ہوتی تو یہ بچہ نافرمان نہ ہوتا۔ آؤ میں تمہیں ایک اللہ کا ولی کا واقعہ بیان کروں، آخری بات، وقت بھی ختم ہونے والا ہے، کہ تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ صحبت اور تربیت سب سے پہلے، آج جو کہتے ہیں نا جی ان دا سنگ بیٹھا ہے، میرے بھائی سب سے پہلے جو سنگت ہے نا بچے کو وہ ماں باپ کی ملتی ہے۔ سب سے پہلی جو صاف بالکل اس کا آئینہ ہوتا ہے، اس کا دل شیشے کی طرح اجلا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر کوئی میل نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کا تو دل کا شیشہ، اس کا جو ورق ہوتا ہے دل کا بالکل اجلا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے صحبت اسے ملتی ہے ماں باپ کی، پھر اپنے گھر کی، پھر اپنے خاندان کی، اس کے بعد جا کر اس کو دوستوں کی، یاروں کی صحبت میسر آتی ہے۔ حضرات گرامی، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ آپ کا بچپن ہے، باپ بھی اللہ کا ولی ہے، ماں بھی اللہ کی ولیہ ہے۔ اللہ اکبر، عمر 4 سال 5 ہوئی نا، باپ
مدرسے لے گئے، قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، قاعدہ بھی لے دیا، جو پٹی تھی اس وقت، جو جس طرح کے معاملات تھے، جس طرح بچوں کی ابتدا کروائی جاتی تھی، آغاز کروایا جاتا تھا، لے گئے۔ قاری صاحب بیٹھے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، کلاس جاری ہے، بیٹھ گئے۔ باپ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اس کو پڑھائیں۔ قاری صاحب نے قریب کیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو ابتدائی الفاظ ہوتے ہیں پہلے پڑھائے جاتے ہیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب زدنی علما، رب زدنی علما، یہ آغاز کے جو الفاظ ہیں وہ پڑھائے۔ بچہ پڑھ رہا ہے، اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی۔ جب قاری صاحب نے کہا پڑھو الف، بچہ خاموش ہے، پڑھو بیٹا با تا سا جیم ہا خا دال زال، بچہ خاموش ہے۔ دوسری مرتبہ پڑھایا، خاموش ہے۔ تیسری مرتبہ باپ پاس بیٹھا ہے، اس نے کندھے پہ جھٹکا دیا، فرمایا بیٹا تمہیں استاد کہہ رہا ہے، پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ بچہ خاموش ہے۔ باپ نے تھوڑا سا مزید جھٹکا دیا، فرمایا بیٹا پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ فرمایا میرا سبق یہاں سے شروع نہیں ہوتا، میرا سبق تو سبحان الذی اسرا 15ویں پارے سے ہوتا ہے۔ فرمایا بیٹا نہ تو مدرسے آیا، نہ تو نے تعلیم پڑھی، تو ابھی پہلے دن اس درسگاہ میں آیا ہے، تو یہ کہاں سے پڑھا؟ اس نے کہا میری ماں حافظہ تھی، جب مجھے گود میں لیتی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتی، میری ماں کو 14 پارے قرآن کے یاد تھے، میں نے ماں کی گود میں وہ 14 پارے حفظ کر لیے۔ یہ ہے اثر۔ آج کیا ہوتا ہے، ادھر ماں گود میں بٹھاتی ہے، ادھر سٹار پلس وہ انڈیا کا جو چینل ہے وہ چلا کر ڈرامے دیکھ رہی ہے۔ ادھر ہمارے کیوں برکت اٹھ گئی؟ میں پڑھ رہا تھا، 1 منٹ رہ گیا ہے۔ جب پہلے مائیں تھی نا، آج سے بزرگ یہ تشریف فرما ہے جانتے ہیں، مائیں تھی وہ صبح اٹھ کر نماز پڑھتی، نماز پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتی، کر کے پھر وہ دودھ دوتی، وہ اپنا دودھ جو رڑکتی تھی، مکھن نکالتی، پھر اس طرح کھانا تیار با وضو ہو کر بڑے محبت سے بسم اللہ پڑھ کے۔ آج یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو نوجوان ہیں، ادھر کھانا بنا رہے، ادھر موبائل پہ توجہ ہے، وہ کھانا جل گیا۔ جب یہ کھانا جو ہے نا اس طرح پکے تو اس میں اثر کہاں ہو، اس میں برکت کہاں ہو۔ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ جو بیان کرنا تھا، ان کے پاس ایک شخص آ گیا، کہا کہ گھر سے جو برکت ہے نا وہ جا رہی ہے، توجہ سے سنیے گا، آخری بات کرنے لگا ہوں، گھر سے برکت زیل ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ اپنے معاملات تمہارے ٹھیک ہے؟ یا حضرت بڑا کوشش کرتا ہوں حلال کا لانے کی، کوئی ایسا معاملہ کہ نہیں پتہ چلتا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا پھر اس طرح کرو، اپنی بیوی سے پوچھو۔ یار حضرت بیوی تو جاتی کہیں نہیں، بیوی تو گھر رہتی ہے، اس کا کام ہے میں جو لاتا ہوں جمع کرنا، پکانا۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا جو برکت کا تعلق ہے نا، رزق حلال مرد کے بعد سب سے بڑا کردار برکت کا گھر میں رہنا وہ عورت کا کردار ہے۔ عورت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ برکت کو رکھتی ہے یا زیل کرتی ہے۔ فرمایا کس طرح؟ یہاں پہ حدیث بھی سن لے میرے کریم آقا کی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جس گھر کے اندر عورتوں کی حکومت آ جائے، مرد مغلوب ہو جائیں، عورت غالب آ جائے، عورت کی مشورے کو ترجیح دی جائے، مرد خاموش ہو جائے، فرمایا وہ گھر جہنم دنیا میں بن جاتا ہے۔ مولا کائنات کا فرمان سولہ نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات علی علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا عورت کے ساتھ مشورہ کرو لیکن اپنے مشورے پہ عمل کرو، اور اس کی بات جلدی نہ مانا کرو، جلدی نہ مانا کرو۔ حضرات گرامی، ان کے حقوق ہے، ادا کریں۔ اسلام بالکل جس طرح مرد کے ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، بالکل برابر ہیں حقوق اس کے،
نان نفقہ ہے، اس کے کھانے کا بندوبست ہے، اس کے رہائش کا بندوبست ہے، اس کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے، لیکن اسے سربراہ نہ بناؤ۔ آج ہماری سربراہ عورتیں ہیں، معاملات ہی ایسے ہو گئے۔ حضرات گرامی، وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں عورت سے پوچھو۔ یا حضرت کیسے پوچھو؟ فرمایا اگر نہیں پوچھ سکتے تو آج کے بعد اسے کہو جب بھی کھانا بنانے لگے نا، آٹا گوندنے لگے، کھانا بنانے لگے، بغیر وضو کے کھانا نہ بنائے، بغیر وضو کے وہ آٹا نہ گوندے۔ فرمایا ٹھیک ہے، چلا گیا، کچھ عرصہ گزرا نا، آیا پوچھا کیا حالات ہیں؟ فرمایا یا حضرت اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑی برکت ہے جو بھی لاتا ہوں۔ فرمایا وہی نقص تھا کہ تیری عورت بغیر وضو کے، بغیر پاکی کے کھانا تیار کرتی، وہ تو کھاتا، تجھے روح کے اندر تسکین نہیں ملتی تھی، عبادت کرتا تھا، تجھے برکت نہیں ملتی تھی، سارے معاملات کے اندر بے برکتی آ گئی تھی۔ لہٰذا اپنے ماحول کو درست کریں، اپنے دین کے تابع ہو جائیں، پھر ہر طرف اللہ تمہیں عزتیں دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔